السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ جب وفات پائے تو ایک کوہرام مچ گیا۔ آپ کا جنازہ جب میدان میں لایا گیا تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا، ایک سمندر تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک بکھرے ہوئے دریا کے مانند لوگ جمع ہو گئے۔ اور جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو ایک شخص مجمع سے نکل کر سامنے آیا اور اس نے اعلان کیا کہ میں وصی ہوں، حضرت نے مجھے وصیت کی تھی، اور وہ 4 وصیتیں تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ وصیتیں کیا تھیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے مجھے 4 وصیتیں کی ہیں، اور وہ یہ کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر 4 خوبیاں موجود ہوں۔ اور وہ 4 خوبیاں کیا تھیں؟ پہلی یہ کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، اور دوسری خوبی یہ کہ کبھی اس کی تہجد نہ چھوٹی ہو، تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور تیسری خوبی یہ کہ کبھی اس کی کسی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑی ہو، اور چوتھی خوبی یہ کہ وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ کبھی اس کی عصر کی سنتیں بھی نہ فوت ہوئی ہوں۔ جس کے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہوں وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو مجمع میں سناٹا چھا گیا، کوئی نکل کر سامنے نہیں آ رہا، سارے کے سارے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی تو ایک شخص مجمع سے نکل کر سامنے آیا اور حضرت کے جنازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور کپڑا ہٹا کر کہتا ہے کہ حضرت آپ تو دنیا سے فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا۔ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں کہ یوں کہا ہوگا کہ حضرت آپ تو دنیا سے فوت ہو گئے، میرا راز فاش کر دیا۔ چنانچہ وہ شخص مجمع کی طرف کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر میں یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ 4 خوبیاں میرے اندر موجود ہیں۔ پھر وہ شخص نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ آخر یہ شخص ہے کون، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ میرے عزیزوں، اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر ہم دکان پر کام کرنے والے، دفتروں میں کام کرنے والے، کھیتوں میں کام کرنے والے، ریڑھی لگانے والے کیا دینی زندگی گزار نہیں سکتے؟ سوچئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔